عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر کے حوالے سے آج آپ کو پریکٹس دے رہا ہوں۔ یہ صرف اور صرف پریکٹس ہے، آپ نے خاص طور پر تلفظ اور ادائیگی پر توجہ دینی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اس محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کروں گا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب والا، یہ ایک تاریخی حقیقت اور قابل تسلیم امر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایک آفتاب جہاں تاب ہے، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت، انسان ہو یا حیوان، حساس جاندار ہوں یا بے حس پتھر، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، کالا ہو یا گورا، ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق نور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی ذات بابرکات ایک ایسی ہستی ہے جس سے ہر ذی روح کو سکون و سرور ملتا ہے۔ شان کیا کہوں میں محمد تیری، شان کیا کہوں میں محمد تیری، صاحب لولاک تو، قرآن ہے تیری ثنا۔ جناب والا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب چھٹی صدی عیسوی میں ایمان و ایقان کے تمام ضیاء بخش چراغ بجھ چکے تھے۔ کفر و شرک، فسق و فجور کی باد سموم نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھ ڈالا تھا۔ تہذیب ہو یا تمدن، اخلاق ہو یا کردار، بدی ہو یا ہدایت، انسان کے دل ان اشیاء کو سمجھنے کی سکت کھو چکے تھے۔ ان حالات میں خالق کائنات کو انسان کی انسانیت پر ترس آیا اور فاران کی چوٹیوں سے اس سراج منیر کو طلوع فرمایا جس کے وجود سے دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت کی کایا پلٹ گئی اور انسان جہالت کی تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکل کر علم و حکمت کی ضیاء پاشیوں کا ہم نشین بن گیا۔ وہ خاور حیات کا درخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے جس کی تجلی سے فیض یاب، شایاں ہے اس کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے اس پہ رحمت دارین کا خطاب۔ جناب والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو آفتاب سے روشن و تابناک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام ملا۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں نمونہ موجود نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہو یا لڑکپن، شباب ہو یا کہولت، الغرض زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی ہی رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ہر باب ایک پائندہ و درخشندہ مثال ہے۔ آپ کی سیرت پاک میں ہر کسی کے لیے نمونہ ہے۔ دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی حالت دیکھو، بادشاہ ہو تو سلطان عرب و عجم کا حال پڑھو، رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، فاتح ہو تو بدر و حنین کے سالار کو دیکھو، استاد ہو تو صفا کے استاد کو دیکھو، واعظ ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے کے کلمات کو سنو، یتیم ہو تو حضرت آمنہ کے لال کا حال دیکھو، جوان ہو تو مکہ کے چرواہے کی سیرت دیکھو۔ جناب والا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ایسے حالات میں ہوا تھا جب پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے عرب کے جاہل معاشرے کو بدل کر رکھ دیا، لوگوں کے ذہنوں کو بدل کر رکھ دیا، معیار زندگی بدل ڈالے، سوچوں کے دائرے بدل گئے، رسوم و رواج نے ایک نئی انگڑائی لی، حقوق و فرائض میں حدود متعین ہو گئیں، خیر و شر، حلال و حرام کے نظریے تبدیل ہوئے، گویا کہ پورا انسان ہی بدل گیا، اس کی فطرت نے قدرت کی فطرت کو اپنا لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔
جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔